بھارت کے نریندر مودی جو ہیں وہ جب ان کو رفال طیارے مل گئے تھے تو وہ ناچ ناچ کے اترا کے اپنے عوام کو یہ بتاتے تھے کہ بس اب پاکستان کی خیر نہیں ہے، جب بھی جنگ شروع ہوگی ہم ایسا سبق سکھائیں گے، گھس کے ماریں گے، پتہ نہیں کیا کیا قسم کی بکواس ہم سنتے تھے۔ ہندوستان کا میڈیا جو ہے جس طرح سے ان کی ان تقاریر کو پروجیکٹ کرتا تھا، پھر بالآخر 5 اور 6 مئی کی رات کو بزدلوں کی طریقے سے جو حملہ کیا ہندوستان نے، اور پھر اس کی جو گت بنی وہ رافیل طیارے جن کے اوپر اتنا غرور تھا ان کو، جس طریقے سے وہ زمین بوس ہوئے، جس طریقے سے پاکستان کے شاہینوں نے ان کو ناکوں چنے چبوائے، اس سب کچھ سے وہ بھارت کا جو غرور تھا وہ تو مٹی میں مل گیا۔ لیکن اس کے بعد جو بھارت کی قیادت نے فیصلہ کیا، اور مختلف حوالوں سے یہ خبریں ہم تک پہنچتی رہی، کہ ہم اب ان سے کنونشنل وار نہیں جیت سکتے، نہ ہم ان سے ٹیکنالوجی کی وار جیت سکتے ہیں، چونکہ چائنیز ٹیکنالوجی کے استعمال نے جس طریقے سے ان کی ایئر فورس کے جہازوں کو جیم کیا، جس طرح ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو جیم کیا، جس طرح ریڈارز ان کے سارے جو ہیں وہ جیم ہوئے، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ یہ کیا، اور یہ بات ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو جنگ کے ذریعے ہرانے کی بجائے وہاں دہشت گردی کر کے اس کو بلیڈ کرانے کی کوشش کی جائے۔ سب سے پہلے جو پاکستان کا دشمن نمبر 1 ہے، اس کا نام ہے اجیت ڈوبھل، جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے۔ انہوں نے ایک سیل قائم کیا ہے جس کا ٹائٹل یہ رکھا ڈسٹرائے سی پیک۔ یہ ساری ہوائی باتیں نہیں ہیں، ساری ثابت شدہ حقیقتیں ہیں جو اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، اور اس کا $1 بلین جو ہے وہ سالانہ بجٹ تھا جو مرکز کی طرف سے اس کو مہیا کیا جاتا تھا۔ انہوں نے پھر BLA کی اونرشپ لی، BLA کے لوگوں کو اپنے ملک میں لے جا کر ٹریننگز دی، ان کے بھارتی پاسپورٹ بنوا کے ان کو دنیا بھر میں ٹریول کی فیسلٹیز مہیا کی، اور فنڈنگ کی ان کی، تاکہ بلوچستان میں جو گوادر ہے اس کو کامیابی کے طرف بڑھنے سے روکا جا سکے۔ اور ہم نے دیکھا کہ گوادر میں بے پناہ تخریب کاری کی گئی BLA کی طرف سے اور BFA کی طرف سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان نے پہلے بلوچستان کو بلیڈ کرانے کی کوشش کی، پھر اس نے TTP کی اونرشپ لی اور اس کو اپنا بغل بچہ بنا کے KPK میں انہوں نے دہشت گردی کی ایک لہر جو ہے، چاہے وہ فارمر فاٹا جس کو کہتے ہیں، یا وانا وزیرستان نارتھ اینڈ ساؤتھ، وہاں جس قسم کی دہشت گردی کی گئی یہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے پیچھے بھی ہندوستان تھا، اور اب اس نے ایک نیا علاقہ جو ہے وہ منتخب کیا ہے، اور وہ ہے آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر میں امن کی فضائیں اس کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے یہاں بھی وہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو بھی گود لے لیا ہے۔ اور ابھی جو ایک لیٹسٹ خبر ہمارے پاس ہے کہ ایک راہ کا گروپ پکڑا گیا ہے جو وہاں پر آزاد کشمیر میں دہشت گردی کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ اور اگر میں آپ کو ریکال کر کے بتاؤں تو 1 سال پہلے جو کچھ آزاد کشمیر میں ہوا تھا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ وہاں پر جس طرح کی دہشت گردی کی گئی تھی، لا انفورسرز کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، ان کی لاشوں کو جس طریقے سے بے حرمتی کی گئی تھی، وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ سارا کچھ جو ہے وہ ویڈیوز کے اوپر موجود ہے۔ لہٰذا یہ فیصلہ حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے کیا گیا کہ ریاست اب اپنی رٹ اسٹیبلش کرے گی۔ لہٰذا پہلے تو انہوں نے بات چیت کے ذریعے انگیج کیا عوامی ایکشن کمیٹی کو، اور 38 پوائنٹس کے اوپر اتفاق ہوا، جس میں سے اس گزرے والے عرصے میں 35 کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ 3 شکیں رہ گئی ہیں، جن میں سے ایک سب سے زیادہ متنازع اور تصاد والی جو شک ہے وہ ہے جو 12 کشمیری مہاجرین کی سیٹیں ہیں جو پاکستان کے مختلف اضلاع میں رہتے ہیں، ان کو ختم کر دیں۔ جی بھائی کیوں ختم کر دیں ان کو؟ وہ تو آئین کا حصہ ہے، وہ کسی ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت تشکیل نہیں دی گئی تھی، لہٰذا آئین میں ترمیم کے بغیر ان کو چینج کرنا یا ان میں کوئی تبدیلی لانا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ریاست نے ایک ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کر دیا ہے کہ ان سیٹوں کو کسی صورت بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان سب چیزوں کی موجودگی میں خیال یہ تھا کہ اب جو الیکشن وہاں ہونے جا رہے ہیں وہ پرامن ہوں گے، اور اس میں عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ایک پارٹی کی حیثیت سے ڈھنگ سے سیاست کرے گی۔ لیکن انہوں نے جو راستہ چنا، اور اب جس کی شواہد بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے راہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ایسے پارٹی کو میرا نہیں خیال کہ مین سٹریم پولیٹکس میں کسی کردار کی اجازت دی جانی چاہیے، لہٰذا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ ایک سے زیادہ ثبوت موجود ہے کہ وہ
غیر ممالک کے ساتھ جڑ کے پاکستان کا امن تباہ کرنے کے لیے اور کشمیر میں ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کے لیے سازش کر رہی تھی کہ وہاں پر پرامن الیکشن یا انتخابات جو ہیں وہ کسی صورت ممکن نہ ہوں۔ حال یہ ہے کہ جب کالعدم قرار دیا ریاست آزاد کشمیر نے، تو ان کے جو ہارڈ کور لوگ تھے، جن میں ایک رکن ہے ان کے سید فیصل گیلانی، انہوں نے یہ کارروائیاں دیکھ کے اپنی اس ایکشن کمیٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ ملوث ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر امن کو برباد کرنے کے لیے ہندوستان کا سپانسرڈ جو گروہ ہے، میں تو اب ان کو گروہ ہی کہوں گا، میں انہیں سیاسی جماعت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ وہاں تخریب کاری کی کوششیں کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت حکومت آزاد کشمیر نے اور اسٹیٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے گروہوں کو کسی صورت اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا ہندوستان جو ہے وہ اپنے ان مذموم مقاصد میں کامیاب ہو پائے گا؟ لیکن جیسا میں نے کہا، چونکہ پاکستان کی اتھارٹیز اور ہماری سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ الارمڈ ہیں، ان کو ہندوستان کے گھٹیا پن کا، ہندوستان کی گھٹیا سازشوں کا پوری طرح سے ادراک ہے۔ اس لیے ہم تیار ہیں جس قسم کا بھی پریشر آئے گا، کیونکہ ایک تو جو مودی حکومت ہے اور RSS ہے وہ، اور BJP جو ہے وہی پاکستان کو کبھی دل سے تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں رہی ہیں۔ لیکن اب جو گودی میڈیا ہے، جو ہندوستان کا مین سٹریم میڈیا ہے، وہ جس طرح کا زہر اگل رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ واقعہ چاہے جعفر ایکسپریس کا ہو، یہاں پاکستان کی اتھارٹیز کو ہونے والے حملے کی یعنی مکمل تفصیلات ابھی معلوم نہیں تھی کہ ہندوستان کے میڈیا کے اوپر اس واقعے کی ویڈیوز چل رہی تھی۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ یعنی اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد آج کہ پہلگام میں جو کارروائی کی انہوں نے، جو فالس فلیگ آپریشن کیا، اسی طرح سے 10 منٹ کے اندر اتنے طویل بارڈر لائن سے واقع جگہ کے اوپر FIR بھی درج ہو گئی، پاکستان کا نام بھی اس میں لے لیا گیا۔ تو ہم نے تو اس کے حوالے سے حکومت ہندوستان سے کہا کہ آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا لیں، آپ اس کے اوپر عالمی کمیشن بنا لیں، ہم ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن چونکہ حکومت ہندوستان نے یہ فالس فلیگ آپریشن خود پلان کیا تھا، لہذا وہ اس طرف تو آ کے ہی نہیں دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے، بہت بڑا چیلنج ہے ہندوستان کی تخریب کاری کو، ہندوستان کی دہشت گردی کو روکنا، اور اس کے طرف سے جو سپانسرشپ اس وقت جو آفر کی جا رہی ہے، چاہے وہ BLA ہے، چاہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے کشمیر کی، چاہے وہ TTP ہے، اس وقت ہمارے لیے الارمڈ ہونا اور تیار رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنے ملک کا امن کسی صورت میں بھی تباہ کرنے کی اجازت انہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اس واقعے کے بعد جو کل وہاں ہوا ہے راولا کوٹ میں، اس پر ہمارے جو پرماننٹ مندوب ہیں وہاں پر یونائٹڈ نیشن میں، عاصم افتخار، انہوں نے بہت واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہیں پاکستان میں ان دہشت گرد حملوں پر خاموش تماشائی بن کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ وی ول ٹیک ایکشن۔ ہم جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوگا، جو اس کے سہولت کار ہوں گے، ان سب کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی یعنی کوشش ایسی نہیں ہے جو ہم نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اس وقت دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ ہے۔ 12 سے زیادہ دہشت گرد انٹرنیشنلی کالعدم قرار دی گئی جو تنظیمیں ہیں، وہ ان کا مرکز جو ہے وہ اس وقت کابل ہے۔ وہاں پر ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، وہاں پر ان کو ایکسیس ٹو فنڈنگ جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے۔ جو امریکی اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے وہ ان کی دسترس کے اندر ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے چیلنجنگ ضرور ہے، لیکن پاکستان حکومت کی طرف سے چونکہ اس ڈٹرمنیشن کا اظہار ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے کنونشن سینٹر میں اپنی تقریر میں کر دیا تھا کہ اگر ہندوستان کا خیال یہ ہے کہ یہ 4 سے 5 ہزار دہشت گرد جو ہیں وہ ہم سے کشمیر لے لیں گے یا ہم سے بلوچستان لے لیں گے، انہوں نے کہا تھا ان کی نسلیں بھی ایسا نہیں کر سکتی، اور ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایک ایک کو چن چن کے ایلیمینیٹ کریں گے۔ میرے خیال سے اس کے بعد سے جو آپریشنز لانچ ہوئے ہیں اور جو نتائج اس کے آئے ہیں وہ بڑے حوصلہ افزا ہیں، اور مجھے یہ توقع ہے کہ یہ عناصر بالآخر اپنی موت خود مریں گے اور پاکستان میں ایک مستقل امن جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔